الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى اما بعد. معزز سامعین، امید آپ خیریت سے ہوں گے. جیسا کہ آپ جانتے ہیں، ہمارا 40 روزہ علم دین کورس چل رہا ہے اور جو اپنے اختتامی مراحل میں ہے. تو انشاءاللہ آج ہم سبق نمبر 36 پڑھیں گے. سب سے پہلے ارشاد باری تعالی آپ کو سکرین پر نظر آ رہا ہے. تلاوت کرتے ہیں ہم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل اطیعوا اللہ والرسول فإن تولوا فإن اللہ لا يحب الكافرین. صدق اللہ العظیم. قل، آپ فرما دیجئے، اطیعوا اللہ والرسول، اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرو، فرمان برداری کرو، کہنا مانو. فَإِن تَوَلَّوْا، پھر اگر وہ منہ موڑ لیں، اعراض کر لیں، فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْكَافِرِينَ، بس بے شک اللہ تعالیٰ کافروں کو پسند نہیں کرتا. چونکہ ربیع الاول کا مہینہ چل رہا ہے اور ربیع الاول کے مہینے کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے خاص نسبت ہے کہ اسی ماہ مقدس میں آپ کی پیدائش ہوئی، اسی میں آپ نے ہجرت فرمائی، اسی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہوا. تو اس لیے ہم اطاعت نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے متعلق آیات اور احادیث پڑھ رہے ہیں. تو دیکھیے سورۃ آل عمران کی آیت نمبر 32 کے اندر اللہ جل شانہ کیا ارشاد فرماتے ہیں. ترجمہ آپ نے پڑھ لیا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ آپ یہ پیغام پہنچا دیں سب لوگوں تک کہ اللہ اور رسول کی اطاعت کرو، اور یہ اطاعت کرنا فرض ہے. اللہ کے ساتھ ساتھ اس کے نبی کا بھی کہنا ماننا ہے. اب اگر کوئی شخص یہ کہے کہ میں اگر نہ مانوں، اللہ کی بات نہ مانوں، اللہ کے نبی کی بات نہ مانوں، ظاہر ہے اللہ کی بات کیا ہے وہ ہمیں کیسے پتہ چلے گا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے پتہ چلے گا نا. یعنی بہر صورت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ماننی ہے. تو اب اگر کوئی یہ کہے کہ میں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات نہیں مانتا، یا مگر میں نہ مانوں، تو پھر کیا نقصان ہے اس سے؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ پھر اگر وہ منہ موڑ لیں کسی بھی وجہ سے، لوگ اس پر ہزاروں لاجکس پیش کریں کہ جی لاجک یہ ہے، میں اس لیے نہیں مانتا. جیسے کہ آج کل ایک ٹرینڈ چل پڑا ہے، تو لوگ کہتے ہیں جی یہ لاجک مجھے سمجھ نہیں آتی، یہ بات مجھے سمجھ نہیں آتی، اس لیے میں نہیں مانتا. تو اللہ تعالیٰ فرمانے پھر اگر وہ اعراض کریں، منہ موڑ لیں، تو فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْكَافِرِينَ. ظاہر ہے اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت سے منہ موڑنا مسلمانوں کا نہیں، کافروں کا کام ہے. اور جو شخص کافر ہے تو ان اللہ لا يحب الکافرین، اللہ تعالیٰ کافروں کو پسند نہیں کرتا. یعنی اس آیت کے اندر اطاعت رسول کو فرض قرار دیا گیا، اور اطاعت رسول سے منہ موڑنے والے کو کافر قرار دے کر اللہ نے اسٹیمپ لگا دی کہ یہ اللہ کا ناپسندیدہ ترین آدمی ہے، اللہ اس شخص کو بالکل پسند نہیں کرتے. تو اس میں ہمارے لیے عبرت کا سامان ہے کہ ہم لوگ اپنی زندگی کو دیکھیں، اپنے اعمال کو دیکھیں، اپنے طرز عمل کو دیکھیں کہ کیا اسے اطاعت نبی کہا جا سکتا ہے؟ کیا اسے اطاعت رسول کہا جا سکتا ہے؟ ہرگز نہیں کہا جا سکتا. اور جو شخص اطاعت نہ کرے، تو آیت آپ کے سامنے ہے کہ اطاعت نہ کرنا کافرانہ طرز عمل ہے، اور کافر کو تو یا کافرانہ طرز عمل کو اللہ تعالیٰ بالکل پسند نہیں کرتے. تو بہرحال اس ماہ مقدس کی نسبت سے بھی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے کی نسبت سے بھی ہم پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت فرض ہے. اصل یہی ہے کہ ہم اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات مانیں، ان کا کہنا مانیں. بس ہمیں اپنے نبی کا نام لے کے جھنڈیاں لگانے کا، نعرے مارنے کا شوق ہے. بس دین کی تقاضا ہی نہیں ہے، دین کی ڈیمانڈ ہی نہیں ہے. دین یہ کہتا ہے بھی کہنا مانو بس اپنے نبی کا، باقی کو کام کرو نہ کرو، اپنے نبی کا کہنا مانو. تو جس کام کو کرنے کا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں کہا ہے وہ کرنا چاہیے، جو ان کی سیرت طیبہ ہے اس کو ہم اپنائیں. تو محمد مصطفیٰ کی زندگی کو منانے کا نام دین نہیں ہے، بلکہ سیرت مصطفیٰ کو اپنانے کا نام دین ہے. تو یہ بات سمجھنے کی ہے. ہمارا اللہ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ میں صحیح معنوں میں اپنی اور اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کی توفیق نصیب فرمائے. آگے ہم پڑھیں گے حدیث، تو وہ بھی اسی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت سے متعلق ہے. دیکھیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع سے متعلق سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من اطاعنی فقد اطاع اللہ ومن عصانی فقد عصى اللہ.
سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے میری اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی، اور جس نے میری نافرمانی کی اس نے اللہ کی نافرمانی کی۔ یعنی اللہ کی اطاعت در حقیقت حضور کی اطاعت ہے۔ یعنی جو شخص اللہ کی اطاعت کرنا چاہتا ہے تو اسے چاہیے کہ وہ حضور کی اطاعت کرے، اور جو حضور کی اطاعت کر لے تو سمجھ لیجئے کہ وہ اللہ کی اطاعت بھی کر رہا ہے۔ اور جس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کی تو در حقیقت اس نے اللہ کی نافرمانی کی، کیونکہ اللہ کے بھیجے ہوئے پیغمبر کی نافرمانی کرنا در حقیقت اللہ ہی کی نافرمانی کرنا ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود یہ بات واضح فرما دی کہ میری اطاعت ہی اللہ کی اطاعت ہے اور میری نافرمانی ہی اللہ کی نافرمانی ہے۔ تو اس لیے ہمیں بات سمجھنی چاہیے اور اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت جو ہم پر فرض ہے وہ کام کرنا چاہیے۔ دیکھیے ہم اطاعت کرتے نہیں جو ہم پہ فرض ہے، اور جو ہم کرتے ہیں وہ ہم پہ فرض نہیں۔ مطلب اس مہینے میں بھی آپ دیکھیں گے جو کچھ بھی کیا جا رہا ہے وہ ہم پہ فرض ہے۔ اگر کوئی شخص کہتا ہے ضروری ہے تو دلیل پیش کرے۔ تو جو ہم کرتے ہیں وہ ہم پہ فرض نہیں، اور جو ہم پر فرض ہے وہ ہم کرتے نہیں، تو یہ ہمارا طرز عمل ٹھیک نہیں ہے۔ اس لیے ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرنی چاہیے، ان کی اطاعت کرنی چاہیے۔ اور جب ہم اتباع نہیں کر رہے ہوتے اپنے نبی کی کسی بھی بات میں تو وہ ہم نافرمانی کر رہے ہوتے ہیں، اور وہ نافرمانی سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نہیں ہوتی، بلکہ وہ نافرمانی اللہ تعالیٰ کی بھی ہوتی ہے۔ اور جو اللہ اور اس کے رسول کا نافرمان ہے، سورۃ الاحزاب کی آیت ہے کہ وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا مُبِينًا، تو اس سے بڑا گمراہ اور کون ہو سکتا ہے جو اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کرے۔ اور ہمارے ہاں عجیب مذہب کا خیز رویہ ہے کہ ہم سمجھتے ہیں کہ نافرمانی بھی بھرپور کریں گے اور عاشق رسول بھی ہم بھی ہیں، بات بھی ایک نہیں مانیں گے، کہنا بھی ایک نہیں مانیں گے، دین کے مطابق چلیں گے بھی نہیں، اگر صرف جھنڈیاں لگا کے چار دیگیں پکا کے نعرے لگا کے سڑک بند کر کے ہم جیسا عاشق رسول مارکیٹ میں کوئی نہیں ہے، تو اس سے بڑی بدتمیزی اور کیا ہوگی۔ تو بہرحال دین کا تقاضا یہ ہے کہ اپنے نبی کا کہنا مان، نعرے مارنے کا دین کا تقاضا نہیں ہے، ٹھیک ہے، جھنڈیاں لگانا دین کا تقاضا نہیں، دیگے لگانا دین کا تقاضا نہیں۔ دین کا جو تقاضا ہے وہ یہ کہ ہم اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کریں۔ تو بہرحال اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں اطاعت کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ تیسرے نمبر پر جو چیز ہم پڑھیں گے وہ ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا۔ ترمذی شریف کی روایت ہے، صحیح حدیث ہے، کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا سمع الرعد والصواعق قال اللهم لا تقتلنا بغضبك ولا تهلكنا بعذابك وعافنا قبل ذلك۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں کہ جب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم رعد اور صاعقہ کی آواز سنتے تو یوں فرماتے، یعنی بجلی کی کڑکنے کی آواز، بادل کے گرجنے کی آواز جب سنتے تو یہ دعا پڑھا کرتے تھے، اللہم لا تقتلنا بغضبک، اے اللہ ہمیں اپنے غضب سے قتل نہ فرما، اور ولا تہلکنا بعذابک، اور اپنے عذاب کے ذریعے ہمیں ہلاک نہ کر دینا، وعافنا قبل ذالک، اور اس سے پہلے ہمیں معاف فرما دے۔ ظاہر ہے غضب اور اللہ کا عذاب نافرمان قوم پہ اترتا ہے، گناہ گاروں پہ اترتا ہے، مجرموں پہ اترتا ہے۔ تو اس سے تیسرے جملے کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بات ارشاد فرمائی کہ اللہ ہمیں تو معاف کر دے، ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے اس سے پہلے کہ تیرا عذاب ہے۔ آج کل بھی دیکھیں ہر طرف سیلاب ہے، بارشیں ہیں، آندھی ہیں، طوفان ہے، تو ہمیں بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس عمل کو اپنانے کی ضرورت ہے۔ اور در حقیقت یہ عمل حضور نے کیا ہی ہمارے لیے، ہمیں سکھا کر کے گئے، جب تم پر ایسی سچویشن ہو، ایسی صورتحال ہو تو تم نے دعا پڑھنی ہے اور اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کرنی ہے۔ دوبارہ ایک دعا یہ یاد کر لیجئے اور اس کو ایک مرتبہ پڑھ بھی لیجئے کہ اللہم لا تقتلنا بغضبک ولا تہلکنا بعذابک وعافنا قبل ذلک۔ تو قرآن کریم کی آیت آپ کے سامنے آ گئی، حدیث بھی آپ کے سامنے آ گئی، اور جو نبوی دعا ہے وہ بھی آپ کے سامنے آ گئی۔ آخری حصہ جو ہمارے اس سبق کا ہے وہ ہے انبیاء کی بعثت، انسانیت کی سب سے اہم ضرورت۔ دیکھ خدا نے انسانوں کی جو بستی بسائی ہے وہ کتنی وسیع، کتنی خوبصورت اور کتنی رنگ برنگی ہے، کتنی متنوع ہے، ہزاروں مخلوقات ہیں اور ہر ایک دوسرے سے مختلف، بلکہ اپنی صلاحیتوں اور عادتوں کے اعتبار سے بالکل متضاد کیفیتوں کی حامل۔ لیکن ایسا لگتا ہے کہ ان
کو ان کے کاموں کے بارے میں قدرت نے خود سکھا دیا ہے۔ ہر چیز کو دیکھ لیں، سورج کو دیکھیں کہ اپنے وقت پہ طلوع ہوتا ہے، اپنے وقت پہ غروب ہوتا ہے۔ سورج کو جیسے پتا ہے کہ ہر روز میں نے مشرق سے نکلنا ہے، مغرب میں جانا ہے، اسی طرح چاند کو دیکھ لیجئے، دن کو دیکھ لیجئے، رات کو دیکھ لیجئے، کوئی ہر ایک کو اپنی ڈیوٹی کا پتہ ہے۔ سمندر کو پتہ ہے کہ کہاں سے کس طرف بہنا ہے، اور اسی طرح یوں محسوس ہوتا ہے کہ ساری مخلوق پڑھی لکھی ہے اور اسے اپنے اپنے کاموں کا پتہ ہے، اپنی اپنی ڈیوٹی کا علم ہے۔ جمادات، نباتات، حیوانات، ہر ایک کا یہی حال ہے۔ جانوروں کے دیکھ لیں، کھانا پینا، چرنا، لڑنا، ٹھیک ہے، خوش ہونا، رونا، آنسو بہانا، یہ سب چیزیں جانوروں کے اندر بھی پائی جاتی ہیں۔ تو گویا ان کو کسی نے پڑھا کر کے لکھا کر کے بھیجا ہے۔ اسی طرح کس جانوروں کو پتا ہے کہ کس جانور نے کیا چیز کھانی ہے، اس کے خوراک کیا ہے، اس نے کیا چیز پینا ہے۔ کچھ جانور ہیں جو گھاس پھوس کھاتے ہیں، کچھ ہیں کہ جو خود جانور کو ہی شکار بنا لیتے ہیں، اور اسی طرح ہر جانور کو پتا ہے کہ اس نے اپنی رہائش کیسے بنانی ہے۔ حتیٰ کہ آپ شہد کی مکھیوں کو دیکھیں تو اپنا چھتا تیار کرتی ہیں اور اس میں اتنے کمرے بنا لیتی ہیں کہ شاید بادشاہوں کے محلات بھی اتنے نہیں ہوتے، اور بادشاہ بھی اتنے کمروں کے اندر نہیں رہتے جتنے کمرے کے شہد کی مکھی نے بنا رکھے ہوتے ہیں۔ تو آپ یہ سوچیں کہ کیا یہ سب کچھ ان مخلوقات نے خود بخود جان لیا ہے؟ قرآن نے اس کا جو جواب دیا ہے وہ یہ کہ سب اللہ کی رہنمائی اور ہدایت کا نتیجہ ہے۔ اسی کو اللہ تعالی نے یوں بیان فرمایا کہ ربنا الذی اعطى كل شيء خلقه ثم هدى، سورۃ طہ کی آیت نمبر 50 ہے کہ یہ رب کائنات کا کمال ہے کہ اس نے ہر چیز کو صورت بھی بخشی اور اسے اپنے وجود اور زندگی کے بارے میں راہ بھی سجائی اور سلیقہ بھی سکھایا۔ قرآن کریم نے ایک اور موقع پر اس حقیقت کی طرف اشارہ کیا سورہ اعلیٰ کے اندر کہ جیسے دین اور آخرت کے بارے میں رہنمائی ہدایت ہے، ویسے ہی دنیا میں کسی بھی مخلوق کو زندہ رہنے اور زندگی گزارنے کا جو طریقہ ودیت کیا گیا ہے اسے بھی قرآن ہدایت سے تعبیر کرتا ہے۔ خلقہ ثم ہدی، کہ اللہ نے تمام مخلوقات کو پیدا کیا پھر انہیں ہدایت دی، یعنی انہیں زندگی گزارنے کا، زندہ رہنے کا سلیقہ سکھایا، ڈھنگ سکھایا۔ اور یہ کچھ جانوروں کے ساتھ ہی مخصوص نہیں ہے، حضرت انسان کے وجود میں بھی اس ہدایت ربانی کا مشاہدہ کیا جا سکتا ہے۔ مثال کے طور پر بچہ ماں کے پیٹ سے پیدا ہوتا ہے اور ماں کی چھاتی کی طرح لپکتا ہے، اس سے دودھ پیتا ہے۔ آخری شیر خوار بچے کو کس نے بتایا کہ تمہاری غذا ماں کے سینے میں ہے؟ اور پھر اس غذا کو ماں کے سینے سے کشید کرنے کا سلیقہ کس نے سکھایا؟ ذرا سی بے توجہی میں بچے کا رو پڑنا اور تھوڑے سے پیار پہ بچے کا مسکرا پڑنا، یہ اسی ہدایت ربانی کا مظہر ہے۔ ٹھیک ہے، اس گونگے، بے زبان اور بے شعور بچے کو کس نے سکھایا کہ دکھ اور درد کا اظہار کرو، خوشی کا اظہار کرو؟ بچہ رو کر کے تکلیف کا اظہار کرتا ہے اور مسکرا کر کے خوشی کا اظہار کرتا ہے۔ آخر یہ بات کس نے سمجھائی ہے؟ تو جب خدا نے ہر چیز کو ایک مقصد کے لیے پیدا کیا ہے اور اسے قدرتی طور پر دنیا میں رہنے سہنے کا طریقہ بتا دیا ہے، تو کیا انسان کو اپنی زندگی بسر کرنے کے لیے کسی طریقے اور نظام کی ضرورت نہیں ہے؟ یقیناً ہے، بلکہ باقی جانوروں سے بھی زیادہ ہے، کیونکہ انسان ایک گونا، ایک حیثیت سے بااختیار مخلوق ہے، اور عقل و خرد کی نعمت نے اس کی نیکی اور بدی کے دائرے کو بہت وسیع کر دیا ہے۔ مثلا شیر ایک وقت میں ایک ہی انسان یا حیوان کو شکار بنا سکتا ہے، سانپ ایک بار ڈس کر ایک آدمی کو فنا کر سکتا ہے، لیکن انسان کا حال یہ ہے کہ وہ ایک ایٹم بم کے ذریعے بیک وقت ایک پورے خطے کو تباہ و برباد کر سکتا ہے اور پلک جھپکنے کے برابر میں لاکھوں انسانوں کی جان لے سکتا ہے۔ اس لیے ظاہر ہے کہ وہ سب سے زیادہ اس بات کا محتاج ہے کہ جینے اور مرنے کا سلیقہ سیکھے، زندگی گزارنے کے طور طریقے جانے۔ لیکن سوال یہ ہے کہ انسان کو زندگی گزارنے کا طریقہ کون بتائے؟ ہم اپنی عملی زندگی میں غور کریں تو ایک سیدھی سادھی اور دیکھی جانی حقیقت یہ ہے کہ جو شخص کسی مشین کو بناتا ہے، کوئی مشین بناتا ہے اور کسی شے کو ایجاد کرتا ہے، وہی اس کی ضروریات سے آگاہ بھی کرتا ہے کہ اس مشین کو چلانا کیا ہے، اس کی ڈیمانڈ کیا ہے، اس میں کیا کیا چیز ڈلے گی، ٹھیک ہے، آئل کب چینج ہوگا، ٹیوننگ کب ہوگی، وغیرہ وغیرہ سب بتائے جاتے ہیں، اور اس کے لیے مناسب اور غیر مناسب اور درست اور نادرست طریقہ استعمال کا بھی بتایا جاتا ہے۔ اور جو کریٹر ہے، صانع ہے، وہی بتا سکتا ہے کہ اس کی صنعت کو، کریشن کو کس طرح استعمال کیا جائے، اس کی پروڈکٹ کو کیسے استعمال کیا جائے، اور موجد ہی یہ رہنمائی کر سکتا ہے کہ اس کی ایجاد کو کس طور پر کام میں لایا جائے۔ اس لیے جب اللہ تعالی انسان کے خالق اور رب ہیں، اسی نے ہمیں پیدا کیا ہے اور اسی کے اشارہ حکم سے ہم اس کائنات پہ زندہ ہیں، تو ضرور بات یہ ہے، ضروری امر یہ ہے کہ وہی ہمیں زندگی کے طور طریقے بھی سمجھائے۔
اور اسی کا دیا ہوا نظام حیات ہمارے لیے مفید ہو، اور اسی کا دیا ہوا نظام ہی ہمارے لیے مفید ہے۔ اس لیے اللہ نے ارشاد فرمایا الا لہ الخلق والامر، سورۃ اعراف کی آیت نمبر 54، کہ اللہ ہی انسان کا خالق ہے اور اسی کے اوامر و احکام انسان کے لیے واجب الطاعت ہیں۔ ایک اور موقع پر ارشاد ہوا کہ حکم اور فیصلے کا حق صرف اور صرف اللہ کو ہے، کہ چنانچہ سورہ نعام کی آیت نمبر 57 ہے کہ ان الحکم الا للہ، جو خالق اللہ ہے تو فیصلہ بھی اسی کا چلے گا، پروڈکشن جب اس کی ہے، ٹھیک ہے، تو کریٹر ہی بتائے گا کہ اس کی کریشن کو کس طرح استعمال کرنا ہے۔ دنیا میں آپ جب بھی کسی کمپنی سے کوئی بڑی مشین حاصل کرتے ہیں، وہ ایک طرف اس مشین کی تفصیلات پر مشتمل ایک رسالہ، ایک بکلٹ آپ کے حوالے کرتی ہیں، اور ساتھ ساتھ اپنے ایک انجینئر کو بھی آپ کی مدد کے لیے بھیجتی ہے کہ کتاب میں جو نظریہ اور تھیوری بیان کی گئی ہے، یہ انجینئر اور ماہر کاریگر اس کی پریکٹس کر کے دکھائے گا اور سمجھائے گا پریکٹیکلی، ٹھیک ہے، اور کسی تمثیل کے بغیر۔ یہی صورت آسمانی کتاب اور انبیاء کی ہے۔ اللہ کی کتابیں نظام حیات کی رہنمائی کرتی ہیں کہ انسان کو اپنی دنیا میں اپنی صلاحیتیں کس طرح استعمال کرنی چاہیے۔ یہ کتابیں دستور ہیں، ایک تھیوری ہے، پیغمبر کی زندگی اس کی پریکٹیکل تصویر ہے۔ گویا پیغمبر کتاب الہی کی شرح وضاحت ہوتا ہے، اس کا بیان ہوتا ہے، اس کی ایکسپلینیشن ہوتا ہے وہ بھی، اور اس کا عمل بھی۔ ایک ایک حرف جو اس کی زبان سے نکلے، ایک ایک عمل جو اس کے اعضائے بدن سے وجود میں آئے، ایک ایک اختیاری کیفیت جو اس نبی پر طاری ہوتی ہے، یہ سب کا سب اللہ تعالیٰ کا عملی اظہار، یعنی اللہ کی منشا کا عملی اظہار اور انسانیت کے لیے اسوہ نمونہ ہے۔ اس لیے فرمایا کیا کہ جس رسول کی اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی، من یطع الرسول فقد اطاع اللہ، سورہ النساء کی آیت نمبر 80 ہے۔ گویا نبوت محض قلب و ذہن کی تسلی کا سامان اور آخرت کی فلاح و نجات ہی کا ذریعہ نہیں ہے، بلکہ یہ انسان کی سب سے بڑی ضرورت ہے، کہ جیسے وہ اپنے پیٹ کے لیے غذا کا، جسم ڈھکنے کے لیے لباس اور پوشاک کا، علاج کے لیے دوائی کا، اور اپنی حفاظت کے لیے اسلحے اور ہتھیار کا محتاج ہے، اس سے بھی بڑھ کر وہ انبیاء اور انبیاء کی تعلیمات کا محتاج ہے، کیونکہ انبیاء کی تعلیمات انسان کے پورے وجود کے لیے غذا کی حیثیت رکھتی ہیں۔ وہ ذہن اور دماغ کو بتاتی ہیں کہ انہیں کیا سوچنا چاہیے، وہ آنکھوں کی رہنمائی کرتی ہیں کہ انہیں کیا دیکھنا اور کیا نہ دیکھنا چاہیے، وہ زبان کو ہدایت دیتی ہیں کہ اللہ کی اس عظیم نعمت کو کن مقاصد میں استعمال کرنا چاہیے اور کن خرابیوں سے بچانا چاہیے۔ وہ ہاتھوں سے کہتی ہیں، یعنی انبیاء کی تعلیمات ہاتھوں سے کہتی ہیں کہ ظلم اور مظالم کے خلاف اٹھے، نہ کہ مظلوموں اور کمزوروں کے خلاف۔ وہ پاؤں کے متعلق یہ رہنمائی دیتی ہیں کہ ان پاؤں کو نیکی اور حق کے راہ میں چلنا چاہیے، نہ کہ باطل اور برائی کے راستے میں۔ وہ پاؤں کو بتاتی ہیں کہ اسے درست راستے کی طرف بڑھنا چاہیے، اور اس کی چال تواضع، انکساری اور عز و فروتنی کی ہونی چاہیے، اور کبر اور افتخار اور غرور اور استکبار کی چال نہیں ہونی چاہیے کہ اس میں تکبر۔ انسان خلوت میں ہو یا جلوت میں، بزرگوں کے ساتھ ہو یا عزیزوں کے ساتھ، محفل میں ہو یا پھر کسی دشمن کی مجلس میں، یا دوستوں کے ساتھ ہو یا دشمنوں کے ساتھ، عدالت کی کرسی پر ہو یا ملزم کے کٹہرے میں، تخت اقتدار پر ہو یا کسی کے اقتدار کے ماتحت، استاد ہو یا طالب علم، آقا ہو یا غلام، تجارت اور کاروبار میں